بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنی سنیب کے ناظرین، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس، جس میں سے 5واں رکن حج کرنا ہے۔ حج بنیادی اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، یعنی اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں ان میں سے یہ ایک بنیادی رکن ہے، 5واں رکن ہے حج کرنا، اور یہ ہر صاحب استطاعت مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ائمہ کرام نے 5 چیزیں بیان کی ہیں صاحب استطاعت ہونے کے۔ ایک بندے پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض کب ہوتا ہے؟ جب اس میں یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی۔ نمبر 1، بندہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، بالغ ہو۔ نمبر 3، عاقل ہو۔ نمبر 4، آزاد ہو۔ اور نمبر 5، صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، زاد راہ ہے، وہ خرچہ پورا کر سکتا ہے، اس کے اوپر شریعت اسلامیہ نے زندگی میں ایک دفعہ حج لازمی فرض کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جو استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، استطاعت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و متاع دیا ہے، لیکن حج نہیں کرتا، یاد رکھیے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی والا معاملہ فرمایا اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب ہی ہے۔ یعنی جو حج ہی نہیں کر رہا، جس نے شریعت کے ایک اہم ترین رکن کو چھوڑ دیا، تو بڑا سختی والا معاملہ ہے اس میں۔ یاد رکھیے گا، حج کرنا، حج اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، لہٰذا زندگی میں ایک دفعہ ہر صاحب استطاعت پر، جو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو اور صاحب استطاعت ہو، اس پہ زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ البتہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا اکیلی عورت حج پہ جا سکتی ہے؟ یاد رکھیے گا، عورت کے ساتھ ایک الگ سے شرط بھی موجود ہے جو محرم کی ہے، یعنی اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اکیلی عورت سفر نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے ساتھ محرم موجود نہیں ہوتا۔ محرم رشتہ دار یعنی اس کا خاوند ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، ایسا رشتہ جو اس کا محرم ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا تو ہی وہ سفر کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں۔ اور حج کیونکہ ایک سفر کا نام ہے، دور دراز جا کے آپ حج کے لیے جاتے ہیں، تو یہ حج کا سفر بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ حدیث ہو گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلی عورت کو سفر کرنے سے منع کر دیا۔ اب ہم چند ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کیا ایسی احادیث موجود ہیں، کیا کوئی رخصت موجود ہے کہ کیا اکیلی عورت، اب اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے، تو وہ کیا حج اس پہ فرض ہی نہیں ہوگا؟ یاد رکھیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 طرح کی احادیث کا ہم آپ لوگوں کے سامنے احاطہ کرتے ہیں، ان کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کیا عورت کو رخصت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ پہلی حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لامرأۃ مسلمۃ تسافر مسیرۃ لیلۃ، کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ایک رات کا یا ایک دن کا سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے کرے، بغیر محرم کے۔ یعنی اس حدیث میں یہ بات ہمیں مل رہی ہے، ایک رات یا ایک دن کا سفر بھی وہ بغیر محرم کے نہیں کر سکتی۔ دوسری حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسافر امرأۃ مسیرۃ یومین، کہ کوئی عورت 2 دن سے زیادہ، 2 دن، یعنی اس حدیث میں ہمیں 2 دنوں کی رخصت مل رہی ہے، یعنی 2 دن تک کا سفر ہو تو اکیلی عورت سفر کر سکتے، لیکن 2 دن سے زیادہ اگر سفر ہے تو وہ اکیلی عورت سفر نہیں کر سکتی، سوائے کہ اس کا محرم رشتہ دار اس کے ساتھ موجود ہوگا۔ اب تیسری حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یحل لامرأۃ مسلمۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر فوق 3 ایام فصاعدا، یعنی کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ
یعنی پہلی حدیث میں 1 دن کی رخصت ہوئی، دوسری حدیث میں 2 دنوں کی رخصت ہوئی، تیسری حدیث میں ہم 3 دنوں کی رخصت جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں، یعنی 3 دن کا سفر ہے تو اتنا تو عورت سفر کر سکتی ہے، لیکن 3 دن سے زیادہ کا اگر سفر ہے تو یاد رکھیے اس میں شریعت نے پابندی لگا دی کہ اس کا محرم رشتہ دار موجود ہوگا تو ہی وہ جو ہے نا وہ سفر کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حج کا جو سفر ہے یہ تو 3 دن کا نہیں ہے، تو زیادہ ہے، یعنی تقریباً 1 مہینہ سے بھی اوپر، تقریباً جو ہے نا وہ 30-40 دن کا یہ سفر بن جاتا ہے، اس میں رہنا، حج کے اراکین کو پورا کرنا، واپس آنا، یہ تو ایک خاصا طویل جو سفر بن جاتا ہے۔ تو اس میں کیا شریعت اسلامیہ ہمیں اجازت نہیں دے گی کہ ایک عورت کے پاس محرم رشتہ دار ہی موجود نہیں ہے اور اس کے پاس استطاعت موجود ہے، اس کے پاس مال موجود ہے اور وہ حج کرنا چاہتی ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ ہم ایک اور حدیث، ایسی حدیث ہے کہ جس میں ہمیں رخصت جو ہے نا وہ مل رہی ہے اس انداز سے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان قریب ایک وقت آئے گا کہ ہیرا نامی شہر سے ایک عورت اکیلی چلے گی جو بیت اللہ پہنچے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی۔ یاد رکھیے یہ جو سفر ہے ہیرا نامی شہر سے، یہ کافی لمبا سفر، تقریباً 1 ماہ کا جو ہے نا وہ طویل سفر بنتا ہے، یعنی یہ عراق کا شہر ہیرا، وہاں سے بیت اللہ پہنچنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا، اور عورت کا اکیلی ہونا، فرمایا اسے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہوگا۔ اب یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں کیا بات سکھا رہی ہے کہ یعنی یہ زمانے کی بات ہے، دور کی بات ہے، یہ سفر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے، سفر کی صورت کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہے نا وہ چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے رکھی تھی۔ یعنی سفر ایسا تھا اکیلی عورت سفر کرتے بڑی پرابلمز جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی تھی اس دور میں، کیونکہ سواریوں کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا، جانوروں پہ جو ہے نا وہ لوگ آتے جاتے یا پیدل سفر کرتے۔ اب لمبا دور دراز کا سفر اکیلی عورت بڑے مسائل سے دوچار ہو سکتی ہے، خود بیمار ہو سکتی ہے، یا جو ہے نا وہ کسی قسم کا فتنے کا باعث بننے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس طرح آپ نے اس کو منع کر دیا۔ پھر زمانہ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، مسلمانوں کی حکومت جو ہے وہ پھیلتے گئی، تو آپ نے کیا فرمایا کہ 2 دن سے زیادہ، پھر 3 دن تک کی رخصت آ گئی، یعنی زمانے کی کیٹاگری۔ پھر اس حدیث نے یہ بات ثابت کر دی کہ جب اسلام پھیل جائے گا پھر ایسا وقت آئے گا کہ کسی قسم کا خوف ڈر نہیں ہوگا، عورت اکیلی بھی سفر کرے گی تو اسے کسی قسم کا ڈر نہیں ہوگا، یعنی اللہ کے علاوہ اسے کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سفر کی کیٹاگریز جو ہیں یہ اس بات کی دلالت کر رہی ہیں اس بات پہ کہ عورت اب اکیلی بھی سفر کر سکتی ہے، کیونکہ اب سفر اس طرح کا نہیں ہے، وہ اکیلی ہوتی نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور حج کا سفر تو ایسا سفر ہے جس میں باقاعدہ حجاج کرام کا ایک مکمل قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ ہر طرح کی رہائش جو ہے نا وہ ٹھکانے وغیرہ سب کچھ مینج کر دیے گئے ہوتے ہیں، لہذا اس میں کسی قسم کا خطرہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، کسی قسم کے نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا اس میں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایک عورت جس کے پاس محرم نہیں ہے، محرم ہو اس کو ساتھ لے تو یہ تو بہترین بات ہے، اس جیسی تو بات ہی کوئی نہیں۔ لیکن ایک محرم ہے ہی کوئی نہیں اس کا، وہ اکیلی عورت ہے لیکن صاحب استطاعت ہے، تو پھر وہ اکیلی حج پہ جا سکتی ہے، اس حدیث پہ عمل کر کے کہ اکیلی عورت جو ہے نا وہ ہیرا نامی شہر سے چلے گی، بیت اللہ پہنچے گی، طواف کرے گی، حج کرے گی، اسے اللہ کے علاوہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور فرمایا وہ زیورات سے لدی ہوگی، یعنی اس نے زیورات پہنے ہوں گے، تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ سفر پورا امن ہو جائے گا، سفر میں کسی قسم کا خطرہ باقی نہیں رہے گا۔ تو آج تو ایئرپورٹس پہ خود جو ہے نا وہ رشتہ دار چھوڑ کے آتے ہیں، پھر وہاں سے جناب آگے ایئرپورٹ سے حجاج کرام سارا جو ہے نا وہ سفر اکٹھے کرتے ہیں، وہاں سے واپسی بھی اسی طرح ہوگی۔ تو لہٰذا اس میں اب رخصت موجود ہے، جائز جو ہے نا وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس میں رخصت موجود ہے کہ اکیلی عورت اگر اس کا محرم ہے ہی نہیں اور وہ صاحب استطاعت ہے تو پھر وہ اکیلی بھی حج پہ جا سکتی ہے۔ واللہ عالم، اللہ اس سے جو ہے نا وہ یہ یاد رکھے گا کہ بہتر اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں، کمنٹ میں اپنے مسائل کو ضرور پوچھا